بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ سے متعلق حدیث نمبر 8 سے لے کے 20 تک پڑھی۔ آج ہم احادیث میں انشاءاللہ کچھ مزید احادیث پڑھیں گے، جملہ اسمیہ ہی ہوں گے وہ بھی، اور ہم نے میرے خیال میں آپ کے اس میں تو بات شاید نہیں کر پائے تھے، یہ کی تھی مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے حوالے سے مختصر۔ جی سر نہیں ٹھیک ہے، چلیں آج کچھ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، مرفوعات منصوبات اور مجرورات کے، اور دوسرا یہ کہ یہ چند چیزیں میں نے گزارش کی تھی کہ یہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھنے کی احادیث ہم تھوڑی پڑھیں گے، لیکن یہ جو مباحث ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں، اور ان کا تعلق انہی احادیث کے سمجھنے سے ہی ہے، عربی عبارات کو سمجھنے سے ہی ہے۔ جی یہ ہمارا گزشتہ سبق تھا جو ہم نے شروع کیا تھا الانات من اللہ سے لے کے الطاعم الشاکر کالصائم الصابر تک۔ ان احادیث میں کسی حوالے سے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ 6 نمبر صفحہ اور 7 نمبر صفحہ میں کوئی چیز، کوئی حدیث مبارک کی لفظ سمجھ نہ آیا ہو یا ترکیب سمجھ نہ آئی ہو۔ چلیں پھر آپ بتائیں، اگر آپ نہیں پوچھ رہے تو پھر میں پوچھ لیتا ہوں۔ جی غزالہ آپ بتائیں کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ الظلم سر یہ جملہ اسمیہ ہی ہے اور اسم سے اسٹارٹ ہے، یہ اسم ہے، اور ظلمات ہاں جی کوئی ترکیب کریں گے اس کی؟ سر جو آپ نے سادی ترکیب بتائی تھی اس میں ظلم و مبتدا، جی میں وہی پوچھ رہا ہوں، میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں۔ جی ظلمات موصوف و یوم القیامت ہی آپ نے صفت کہا تھا اس کو، جی تو یہ موصوف صفت بن کر خبر بن گئی اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی میں بھی یہی پوچھ رہا ہوں، بالکل تفصیلی چیزیں ابھی میں بالکل نہیں پوچھ رہا آپ سے۔ ہاں جی الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ فاطمہ نثار میرے خیال میں شاعرہ بلال ہیں شاید۔ جی سر فاطمہ میں ہوں، ہما ہاں ٹھیک ہے۔ سر اس کو چینج کرتی ہوں میں، یہ میں آج کل اپنی بیٹی کی ڈیوائس سے لیتی ہوں تو اس کا نام آ جاتا ہے، تو سر یہ الدنیا مبتدا ہے اور سجن المومن اور واو حرف عطف آ گیا اس میں۔ سجن المؤمن کیا ہے؟ سجن المومن سر یہ مرکب اضافی لگ رہا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی ہو کر اس کو کیا نام دیں گے؟ سر یہ خبر ہے، یہ دونوں خبر بن رہی ہیں نا، سجن المومن و جنت الکافر یہ خبر ہے، واو عطف کے ساتھ مطوف اور مطوف علیہ ہو جائیں گے نا۔ جی جی یعنی سجن المؤمن معطوف علیہ بن جائے گا اور وہ عاطفہ ہوگا، جی اور جی جنت الکافر کیا بنے گا؟ معطوف۔ جنت الکافر کیا معطوف بنے گا؟ معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف اور معطوف یہ مل کر دونوں کیا بن جائیں گے؟ خبر بن اور خبر۔ جی بالکل، الدنیا مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ جی جملہ اسمیہ خبریہ، بالکل ٹھیک ہے۔
अच्छा जी। हाँ जी, आसन भाई आप बताएं। अस्सिवाकु मतहरतुन लिलफमी व मर्ज़ातुन लिर्रब्बी। सर सिवाक तो मुब्तदा है, जी। मतहरतुल लिलफम ये सर सर ली तो हरफे जार है और उसकी मुतल्लिक होगा मतहरतुल लिलफम। जी मतहरतुन पे ठीक है। चले आप ये ना बताएं, जानो ये बता दें कि मतहरतुन लिलफम ये मिल के क्या बनेगा। सर मातूफ है। जी मातूफ अलै बनेगा। जी मोटी मोटी तरकीब यही है कि ये मातूफ अलै बनेगा, अलई। और वाव क्या है? जी आतफा हरफे और आतफा। मर्ज़ातुन लिर्रब्बी। तो ये मातूफ। जी ये तीन मातूफ अलै और मातूफ मिलकर क्या बना? सर ये खबर बन गए और खबर और मुब्तदा मिलके जुमला इस्मिया खबरिया। जी बिल्कुल इतना ही करना था। हाँ जी, और कोई बने जी। और 14 नंबर हदीस अल यदुल उलिया। जी इसकी तरकीब करें। हाँ जी, कोई और करें जिन्होंने अब तक नहीं की। सर मैं कोशिश करूं। जी करें जी। अच्छा जी, सर अल यदु मुब्तदा बन जाएगा। नहीं और करें सर जरा। अल यदुल अल यदु उलिया। अल यदुल उलिया बन जाएगा, ऊपर वाला हाथ है खबर। नहीं, सॉरी सर मैं बनेगा उसकी कोशिश कर रही मुब्तदा, हूँ। लेकिन अल यदुल उलिया ये दोनों इकट्ठे लफ्ज है ना। ये दोनों अच्छा आपस में इकट्ठे क्या बन है? के मुब्तदा बन जाए। इनका आपस में क्या ताल्लुक है? सर ये इसका आपस में क्या ताल्लुक है? ऊपर वाला हाथ सर मुब्तदा खबर का ताल्लुक होगा। नहीं ये नहीं, अल हाथ यदुल उलिया ये दोनों आपस में क्या बनते हैं? सर सिफत मसूफ कहेंगे हम इनको। हाँ जी, मौसूफ सिफत क्या कहेंगे? अच्छा, मसूफ। मौसूफ मसूफ। सिफत। ठीक है। यानी सिफत मौसूफ ना कहा करें, पहले मौसूफ आता है और फिर उसकी सिफत आती है। तो खैर अल यदुल उलिया, अल यदु मौसूफ, अल उलिया सिफत। जी आगे फिर ये मौसूफ सिफत मिलके क्या बना? जी मुब्तदा, बिल्कुल आगे। खैरुन मिनल यदिस सुफला, तो ये इसकी पूरी खबर बन जाएगी सर। हाँ जी, पूरा हिस्सा खबर बन जाएगा। चलें अभी आप इतना ही काफी है। तो मुब्तदा खबर मिलकर क्या बन जाएगा? मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमें खबरिया। जी जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। हाँ जी, अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना। जिन्होंने नहीं की तरकीब आगे बढ़े। अस्मा है, मारिया हसन है। जी करें जी। सर अल-गीबतु मुब्तदा है और अशद्दु खैरुन का आपने कहा था कि इसमें तफदील है, तो अशद्दु भी उसी में आ जाता है। जी जी, अशद्दु असल वजन यही है इसम तफजील का, लेकिन कभी जी कभी जी। इस वजन से हट के फालुन का वजन खैरुन जैसे है, इस वजन पे भी कभी कभी आता है इसमें, लेकिन ज्यादातर वजन तो अशद्दु वाला ही है। अशद्दु असल में क्या है? अशदद। इसम तफ क्या है? अशदु। अशदु। यानी अफ़आल। जी। तो सर ये इसम तफजील है और मिनज़ ज़िना जो है जार मजरूर है। ये जार मजरूर और इसम तफजील मिलके खबर बन जाते हैं और खबर अपने मुब्तदा से मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन गए। जी हाँ जी, आगे और कौन है? अस्मा अत-तुहूर शत्रुल ईमान। सर मैंने लेक्चर तो अटेंड नहीं किया था, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अत-तहूर शत्रुल ईमानी, इसमें अत-तहूर जो है ये मुब्तदा होगा जी और शत्रुल ईमानी जो है ये मुजाफ और मुजाफ अलैह होगा। जी, मुजाफ मुजाफ इलैह, ठीक है। से खबर बन जाएगी और फिर मुब्तदा और खबर मिलके जो है वो जुमला इस्मिया खबरिया बनाएगी। जी मुब्तदा खबर मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गया, ठीक है बिल्कुल। अच्छा, और हाँ जी, और कौन रहते हैं? शबीर साहब, मुदस्सिर हसीब साहब।
अल जी सर। जरसु मज़ामीरु शैतान, अलजरसु मज़ामीरु शैतान, घंटियां शैतान के की बांसुरियां हैं, बांसुरी की मज़ामीर बांसुरियां हैं। बांसुरी है, बस ये भी कहते ये बांसुरियां। अलजरसु सर मुब्तदा होगा हैं। और मज़ामीरु शैतान ये मुरक्कब इजाफी है और ये खबर होगी और मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और कौन रहते हैं जिन्होंने तरकीब कोई नहीं की अभी तक? सर मैंने नहीं की अभी। करें फिर, अगली तरकीब आप करें। जी तरकीब करें फिर। सर मैं ट्राई करूं? नहीं, अस्मा ने कहा था ना कि मैंने तरकीब नहीं की। नहीं, मेरे ख्याल ज़ाला आंटी ने कहा था। चले वो कर दे, फिर बताना कर दे। जी सर मैं बात कर रही थी शायद माइक ऑफ। अन्निसा मुब्तदा, हबाइल शैतानी मुरक्कब इजाफी है और ये खबर बन गई। तो हाँ जी, जुमला जी मुरक्कब इजाफी होकर खबर, मुब्तदा खबर मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। जी बिल्कुल, जुमला इस्मिया खबरिया। चले माशाल्लाह। अब हम आगे बढ़ते हैं। अस्सिवाक, ये तो खैर हो गया, तो यहाँ तक हमारी अहादीस हो गई हैं। 20 नंबर सफ़ा, 20 नंबर अहादीस। आगे है अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फुल मईशती। ये लफ्ज़ क्या है? अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ती निस्फुल मईशती। रवाहुल बैहक़ी, इमाम बैहक़ी हैं, उन्होंने ये हदीस नकल की है। वो फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल इक्तिसादु फिन नफ़क़ा, नफ़क़ा कहते हैं खर्च। नफ़क़ा किसे कहते हैं जी? खर्च। जो हम खर्च करते हैं कोई चीज़ें, पैसा वगैरह खर्च करते हैं, चीज़ें हम लेते हैं अपनी ज़रूरियात पे खर्च करना वगैरह वगैरह। इक्तिसाद ये बाब इफ्तियाल का मस्दर है। इसका माना होता है मियाना रवि, मियाना रवि इख्तियार करना। मियाना रवि का क्या मतलब है? मोतदिल रास्ता इख्तियार करना, वो भी आप कह सकते हैं। ना तो बहुत ज्यादा इसराफ कर देना, बहुत ज्यादा जाय कर देना, और ना ही बहुत यानी जरूरत भी पूरी ना हो इतना, ये भी नहीं। तो बिल्कुल दरमियाना, यानी कि जो जिस दर्जे में जरूरत पूरी हो जाए और फजूल खर्ची ना हो, उसको आप क्या कह सकते हैं? इक्तिसाद। तो हुजूर फरमा रहे हैं कि अल इक्तिसाद फिन नफ़क़ती, खर्च में मियाना रवि रखना, मोतदिल होना, निस्फुल मईशती, ये मईशत का यानी आधा हिस्सा है। यानी जिसको हम मईशत कहते हैं ना, जिंदगी गुजारने का सामान, जिसे लफ्ज़ मईशत का माना तो यही होता है जिंदगी गुजारने का सामान, जिंदगी गुजारने की चीज़ें, गुजर बसर करने की जो चीज़ें होती हैं। या आप अगर इसको उमूमी मफहूम में लेना चाहें तो वो बिल्कुल जिसको हम मईशत आज की ज़ुबान में कहते हैं, तो उसका ये निसफ़ है। जब हम खर्चों पे कंट्रोल करते हैं और मोतदिल रास्ता इख्तियार करते हैं, ज़रूरियात की हद तक रहते हैं, तो हमारी मईशत जो है आधी सेव हो जाती है, आधी बच जाती है। तर्जुमा तो इसका खैर यही है। अल इक्तिसाद फिन नफ़क़ती निस्फुल मईशा, के खर्च में मियाना रवि इख्तियार करना निस्फ मईशत है, आधी मईशत है। मईशत यानी दोनों मफहूम में, जैसे वैसे उमूमी मफहूम लेना यहाँ ज़्यादा बेहतर है कि जो भी, चाहे वो मुल्की सतह पे हो, चाहे घरेलू सतह पे हो, या महल्ले की सतह पे हो, किसी भी सतह पर आप जब बात करते हैं, तो अगर खर्चों में मियाना रवि रखी जाए तो फिर वो निस्फ मईशत है, मतलब आधी मईशत उससे महफूज हो जाती है, बच जाती है। अल इक्तिसादु ये इस मस्तर है, फिन नफ़क़ती ये जार मजरूर मिलकर
مصدر کے متعلق ہیں، تو اس میں مصدر اپنے متعلق سے مل کر مبتدا بن جائے گا، اور نصف المعیشہ یہ مضاف الیہ مل کے خبر بن جائے گی. تو یہ مبتدا ہے یہ والا حصہ نیچے جس کو انڈر لائن کیا، اور جس کے اوپر لائن لگائی ہے یہ خبر ہے. تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. سر یہ اگلی حدیث پہ جانے سے پہلے ذرا یہ جو حدیث نمبر 20 ہے اس کی بھی ترکیب کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو کس صائم ہے نا یہ اس میں مقابلے کے اس میں آ جاتا ہے نا جیسے مانند اس کے، تو اس کو کیسے ترکیب کریں گے؟ جی میں نے کی تھی. اب الطاعم الشاکر تو موصوف صفت مل کے مبتدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی، یہ تو سمجھ آ گیا. کاف حرف جارہ ہے، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور حرف جار ایک کاف آتا ہے، یعنی بس کہ یہی آتا ہے، یعنی کاف حرف تشبیہ ہے اور حرف جار کے لیے یعنی جو اس کے بعد لفظ آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہی صورت ہے. کاف حرف جارہ، الصائم الصابر، یہ دونوں موصوف صفت ہو کے مجرور. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کسی فعل کے متعلق ہوں گے. اس کی بات انشاءاللہ آج ہم کچھ کریں گے. متعلق ہوں گے فعل کے یا پھر شبہ فعل کے. وہ فعل یا شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گی الطاعم الشاکر. الطاعم الشاکر ہوگا. جی جی بالکل، مبتدا جو ہوئے الطاعم الشاکر موصوف صفت کیا بن رہے ہیں؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جی سر مرفوع ہوتا ہے، حالت رفع میں ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ یہ مبتدا ہے. کالصائم الصابر یہ کیا ہے؟ بولیں مجرور مل کے یہ کسی فعل کے متعلق کر دیں. وہ ہم فعل کیا ہوگا وہ آج ہم انشاءاللہ کچھ بات ضرور کریں گے. یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے. وہ فعل یا شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر یعنی جار مجرور سے مل کر کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے مبتدا کی. آگے دیکھیں. سوری سر، یہ جو ہم نے نا 17 بھی مس کیا ہے، ہم نے اس کو نہیں کیا، یہ لاکا اور علیہ کا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ آج میں نے مس اس لیے کیا کہ یہ ترکیب بھی اسی جار مجرور سے یعنی جار مجرور کے حوالے سے ہے. میں نے آپ سے نہیں سنی، ویسے میں نے کچھ نہ کچھ کروا دی تھی. القرآن مبتدا ہے، حجتن یہ مصدر ہے، لاکا او علیہ کا یہ لاکا معطوف علیہ جار مجرور مل کے، او جو ہے حرف عطف ہے، علیہ کا یہ بھی جار مجرور ہے. تو جار مجرور مل کر معطوف ہے، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بھی اسی طرح فعل یا شبہ فعل کے متعلق ہوں گے. تو وہ فعل یا شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر اس میں مصدر کا نہیں سوری یہ متعلق ہوں گے حجتن کے. یہ جار مجرور دونوں مل کر نا یہ کس سے متعلق ہوں گے جی؟ حجتن. اس میں مصدر ہے نا حجتن، اس وجہ سے اس سے متعلق بنا سکتے ہیں ہم. تو میں دوبارہ دہرا دوں، لاکا او علیہ کا یہ لاکا جو ہے یہ جار مجرور مل کے معطوف علیہ او حرف عطف ہے، علیہ کا یہ جار مجرور مل کر معطوف علیہ معطوف مل کر حجتن سے متعلق ہوئے. اب حجتن جو ہے وہ اس میں مصدر اپنے متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ خبر بن جائے گی القرآن کی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے دیکھیں. وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں کے ساتھ محبت رکھنا. ویسے تو یہاں تودد کا معنی ہوتا ہے دوستی رکھنا. یہاں بعض ترجمہ کرنے والے یوں کر دیتے ہیں کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا، اچھے لوگوں کو دوست بنانا. وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ یہ باب تفاعل ہے، اور آپ نے امید ہے کہ یہ ثلاثی مزید فی کا مصدر آپ نے سن لیا ہوگا پہلے. جی تفاعل کا سنا ہے لفظ؟ جی سر جی سنے. یہ باب تفاعل ہی ہے. وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرف یعنی لوگوں کو دوست بنانا یا لوگوں کی طرف محبت کے راستے بنانا، محبت کے راستے نکالنا. اور بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا کہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا. نصف العقلی یہ آدھی عقل ہے یعنی عقل مندی کی بات بتلائی ہے
کہ آدمی اگر اس میں کوئی کمی ہو نا، اس حدیث کا مطلب کیا، بڑی یعنی بہترین، ویسے تو ہر حدیث ہی اس پہ بات کی جائے تو بہت دلچسپ ہے. یعنی ایک آدمی خود کمزور ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی عقلی حوالے، ذہنی طور پر اس کا لیول وہ نہیں ہے، لیکن وہ اچھے لوگوں میں، ذہین لوگوں میں، بہتر لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رکھے تو اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے وہ جن معاملات میں خود اس کی اپروچ اتنی اچھی نہیں ہے، جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، ذہین لوگوں کے ساتھ اور اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے گا، دوستی رکھے گا، تو وہ اس کو بہرحال بہتری کی طرف ہی لے جائیں گے، اچھے اس کی طرف لے جائیں گے. اور جو اس کے اپنے معاملات جن میں کمی ہے، وہ کمی بہرحال ختم ہوتی چلی جائے گی. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور، جس کو ہم کمزور ذہن کہہ لیں، وہ خود اتنا ذہین ہو جاتا ہے کہ عام متوسط لوگوں سے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، کہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا یہ آدھی عقل ہے. اس کی اگر یہ دوسرے دال پہ کون سا راب ہے؟ جی یہ دوسرے والے دال پہ کون سا آنا ہے؟ التودد ضمہ ہے، ٹھیک ہے سر. واو جو ہے نا، یہ کلام کو شروع کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے جب کوئی واو کلام کو شروع کرنے کے لیے استعمال ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں واو استینافیہ. کیا کہتے ہیں؟ واو استینافیہ. اچھا، اذان ہو جائے تو میں پھر آگے پڑھاتا ہوں، بس 1-2 منٹ سے. جی بسم اللہ الرحمن. واو استینافیہ کہتے ہیں جس واو سے کلام کا آغاز کیا جائے. تو خیر اس کا ترکیب میں ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ واو استینافیہ ہے. التودد یہ مصدر ہے. التودد کیا ہے جی؟ مصدر. کون سا مصدر ہے؟ باب تفاعل. توددن، توددن بر وزن تفاعل. جی پڑھیں ذرا، کوئی سائرہ آپ پڑھیں توددن بر وزن، اس کو ذرا پڑھ کے سنائیں. جی سر. وہ سر استنافیہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اس کو جو ابھی میں نے پڑھا توددن. ہاں جی وتوددو نہیں الی الناس نصف العقل. اوہو یہ نہیں پڑھنا، یہ جو لفظ پڑھ رہا جی ہوں سر. توددن. ہاں جی اچھا جی. توددن جی سر یہ آپ نے لکھا ہوا ہے اسکرین پہ؟ ہاں میں نے جو لکھا. بوزن تفاعل. یہ کیوں پڑھوا رہا ہوں؟ اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ آپ صرف میں بھی اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، اور امید ہے کی ہوگی آپ نے. توددن بر وزن تفاعل، مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک اصل لفظ ہے، اس کا وزن جو ہے وہ یہ ہے.
اور ہم صرف اتنا ہی ٹھیک حوالہ دیتے ہیں کہ یہ باب تفاعل ہے، ثلاثی مزید فی کا جی مصدر ہے. خیر، دوست رکھنا، دوستی، محبت کرنا، دوست بنانا، یہ سارے اس کے مفہوم. الناسی، الہ حرف جار ہے، الناسی مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے مصدر کے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ ہم جار مجرور کو مصدر سے متعلق بھی کرتے ہیں. اس میں مصدر اپنے متعلق سے مل کر کیا بن جائے گا؟ مبتدا. کیا بن جائے گا جی؟ نصف العقل. مبتدا. یہ مضاف الیہ ہے، یہ خبر بن جائے گی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. سر آگے یہ دیکھیں. جملہ فعلیہ جیسے یہ مصدر ہے اور مصدر فعل میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ نہیں، مصدر سے فعل بنایا جاتا ہے، مصدر خود جی اسم ہوتا ہے. اوہ ٹھیک ہے سر. جی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضور فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے، کاف کا معنی ایسے ہی ہے جیسا کہ من وہ شخص لا ذنب له جس کا کوئی گناہ نہ ہو. یعنی جو سر ایسے ایک ہی دفعہ ہے. اعراب کروا دیے کریں. جی اعراب ایک دفعہ کروا دیے کریں. اعراب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ اعراب کروا دیے کریں ہاں پھر. جی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. تو یہاں آپ غور کریں، التائب جو ہے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. من الذنب، من حرف جارہ ہے، الذنب مجرور ہے، جار مجرور مل کر التائب کا متعلق ہو جائے گا اور یہ دونوں مل کے مبتدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. کاف حرف جارہ ہے، من موصولہ ہے. من کیا ہے جی؟ موصولہ. ٹھیک ہے. لا نفی جنس کے لیے آتا ہے. لا کس کے لیے آتا ہے جی؟ نفی جنس کے لیے. ٹھیک ہے. تو لا نفی جنس، اس کے نفی جنس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتی ہے؟ خبر. ٹھیک ہے. تو اسم جو ہے اس کو نصب دیتا ہے زمبا، اسی لیے یہ منصوب ہے، اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں خبر جار مجرور ہے اس لیے یہاں آپ کو مرفوع تو نظر نہیں آئے گا. خیر، ترکیب یہ کریں گے، لا نفی جنس ہے، زمبا اس کا اسم ہے، لہو جار مجرور مل کر کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کر یہ کیا بن جائیں گے؟ لا نفی جنس کی خبر. لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ من کا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ من کے لیے صلہ بن جائے گا. من کے لیے کیا بن جائے گا؟ دیکھیں، جب بھی ہم کوئی اسم موصول کا لفظ بولتے ہیں یعنی ریلیٹو پروناؤن کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسا جملہ تو ہونا چاہیے نا، جملہ یا لفظ جس کو وہ جوڑ رہا ہوتا ہے پچھلے لفظ کے ساتھ. اگر میں آپ سے کہوں ہو یا پھر وٹ، جب یہ آپ درمیان جملے میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہو سے پہلے بھی کوئی جملے کا حصہ ہوتا ہے اور ہو کے بعد بھی جملے کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ تو ہو کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں موصول، یہاں یوں سمجھ لیں کہ ہو کا یہاں لفظ من، اور اس کے بعد جو لفظ لا ذنب لہ وہ ہو کے بعد والا حصہ ہے، وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ صلہ. کیا بن جاتا ہے؟ ابھی تو میں صرف یہ ترکیبیں آپ کو بار بار کرواؤں گا کہ نام آپ کو یاد ہو جائیں، باقی ان کے ہلکے پھلکے انداز میں وضاحتیں بھی بعد میں آتی جائیں گی. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ لا ذنب لہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کہ من کا صلہ، من اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کاف حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر وہی بات فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہو کر یہ کیا بن جائیں گے؟ خبر بن جائیں گے التائب من الذنب. تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والا، توبہ میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے توبہ. اس میں ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے. سر اس کی ترکیب ایک دفعہ پلیز دوبارہ کر دیں. آپ ہاں جی سر، بھی نہیں رہے گی. ایک منٹ، میں ریکارڈنگ اس کی بھیجوں گا کیونکہ ہم نے کافی سارا کام کرنا ہے. ویسے تو یہ ترکیب میں اس پہ زیادہ زور اس لیے بھی نہیں دے رہا کہ یہ جار مجرور والی تراکیب ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو جب ہم جار مجرور کی بحث کچھ پڑھ لیں گے نا تو وہاں آپ کو مزید کچھ بہتری آ جائے گی. فی الحال آپ اسی کو اتنا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے جی.
इतना तो आपको ذہن में ला गया ना कि अत्ताइब मिन ज़ंबी ये मुब्तदा है, कमन ला ज़ंब लहू ये सारा हिस्सा क्या है, खबर है। फिलहाल आप इसी पे टारगेट करें बस। सर अच्छा, ये ला तक समझ में आ गया, नफी जिन्स और जम्बा लहू को आपने क्या बताया था, सिर्फ इसका बता दें। ज़ंबा जो है ना लहू ला नफी जिन्स का इस्म है और लहू जार मजरूर मिलके ला की खबर है। तो ला अपने इस्म और खबर से मिलकर ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ जो कि सिला बना मन का। जी। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि तौबा, नदामत, शर्मिंदगी एक चीज ये इसमें आती है, और दूसरा इसमें ये वादा आता है कि या अल्लाह मैंने ये दोबारा काम गलत, यानी ये गलत काम मैंने दोबारा नहीं करना, जो भी है, मतलब नमाज छोड़ दी है या कोई काम कर दिया है, तो ये वादा होता है कि मैं आइंदा ये काम नहीं करूंगा। और नदामत के लफ्ज में वैसे आप यूं कह सकते हैं कि माफी भी तो आ ही जाती है, अल्लाह से बंदा माफी भी मांग रहा होता है, शर्मिंदगी भी है और उसके साथ साथ माफी भी मांगता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा ये गलत काम नहीं करूंगा और मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। ये तीन चीजें तौबा में बहुत जरूरी हैं, इनमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी ना तो वो समझ लेंगे तौबा नाकिस है। देखें, हमसे गुनाह होते हैं और बेशुमार होते हैं, इंसान खताओं का पुतला है, तो क्या मतलब कि हर वक्त कोई ना कोई गलतियां, नाफरमानियां अल्लाह की हो रही हैं, सरजद हो रही हैं, और हमें बसा औक़ात एहसास तक नहीं होता कि हम क्या क्या कर रहे होते हैं। तो बहरहाल तौबा के कलिमात हमें पढ़ते रहना चाहिए। अब आपको एक और नुस्खा भी थोड़ा सा बता दूं, तौबा के अल्फाज बहुत आसान है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। एक तो आप अक्सर पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। इसके साथ अगर आप ये जो पढ़ रहे थे अभी, आसन भी शायद पढ़ रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, जी व अतूबु इलैह, ये अगर पूरे पढ़ लें अल्फाज, मैं लिख भी रहा हूँ, तो ये समझ लें कि आपकी एक तौबा के बेहतरीन अल्फाज है। और इसी के साथ कुछ यानी इस हदीस के बारे, इन अल्फाज के बारे में भी आता है कि यानी, और एक और अल्फाज है उसके बारे में एग्जैक्टली, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, कि हुजूर फरमाते हैं कि अगर कोई 3 मरतबा ये पढ़ लेता है तो समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो माफ हो जाते हैं। यानी कि मकसद ये है कि इस पे इतने पावरफुल कलिमात हैं। और आप में से 5वां कलमा आता है किसी को? हाँ जी सर, काफी पुराना याद है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी ज़म्बिन अज़नबतु अमदन औ खतान सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैह, मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी आलमू आलमू व मिनज़ ज़म्बिल्लज़ी आलमू मिन ज़म्बिल्लज़ी ला आलमू इन्नका अंतल अल्लामुल ग़ुयूब सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप ना नेट पे सर्च करके ना इसकी पिक्चर जिसमें तर्जमा भी किया हो और ये कलिमा भी हो, 5वां कलिमा, ये आपने अपने ग्रुप में शेयर करना है, और ये सब ग्रुप वाले इसको याद करेंगे जी याद। जी इंशाल्लाह। आपने ना तर्जमे पे गौर करना है, एक और कलिमात भी हैं लेकिन फिलहाल आप यही याद करें। और भी आपको 5वां कलमे के उन्वान से एक और कलिमात भी हुजूर से साबित है, वो दोनों ही बड़े उम्दा हैं। आदमी पढ़ के एक मर्तबा हैरान होता है कि कितने जामे कलिमात हैं जिसमें हम अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांग रहे होते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है। तो खैर आपने ये 5वां कलमा भी शेयर करना है। तो खैर मैं तो तौबा के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। ये 3 बातें नोट कर लें। एक तो नदामत और शर्मिंदगी होनी चाहिए जब कोई काम हमसे गलत हो जाए, और दूसरा वादा करें अल्लाह से कि या अल्लाह मैं आइंदा ये गलत काम नहीं करूँगा, और तीसरा ये कि अल्लाह से माफी भी मांगनी है। आगे बढ़ते हैं। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। हुजूर फरमाते हैं कि अक्लमंद, होशियार आदमी वो है, मन जो शख्स, दाना पहचान ले, जाने, दाना यदीनु का माना होता है जानना, जो जान ले, नफ्सहु अपने आप। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु, होशियार अक्लमंद वो आदमी है जिसने नफ्स को, यानी जिस नफ्स को समझ जाए। क्या मतलब? यानी उसको जान ले और उसको अपने काबू में कर ले।
یہاں یعنی آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو میں کر لے. دانا یا دینو باب ضربہ سے ہے, اس کا معنی ہوتا ہے تابع بنانا, ذلیل ہونا اور تابع بنانا دونوں اس کے مفہوم ہیں. یہاں مقصد کیا ہوگا کہ اس کو اپنے تابع کر لے, نہ کہ اس کے تابع ہو. تو عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی خواہش نفس کا, یہاں دیکھیں جب احادیث میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے, قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ ان نفس کا مطلب عام طور پر ہم آسان سا ترجمہ خواہشات کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں جی؟ خواہشات بھی کر دیتے ہیں, اور یعنی دل کی باتیں بھی, اپنی جو تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, یا مجھے یہ بننا چاہیے, مجھے یہ حاصل ہونا چاہیے, یہ جو ضروریات یا ضروریات سے آگے کی چیزیں جو ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں نفس میں, یعنی جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے. نفس کا ایک اور ترجمہ ہم اردو میں جو بولتے ہیں نا محاورے کا, دل, جو اپنے دل کو قابو کر لے کہ آج میرا دل یہ کر رہا ہے میں یہ کھانا کھاؤں, میرا دل یہ کر رہا ہے کہ آج میں یہ کام کروں. ہم اپنی اردو میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جی؟ دل. تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ یعنی میری ایک چاہت یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی چاہت کو اپنے کنٹرول میں جو بندہ کر لیتا ہے وہی عقل مند, وہی ہوشیار آدمی ہے. الکیس من دان نفسہ, عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو, اپنی خواہشات کو, اپنی چاہت کو, اپنے دل کو اپنے تابع کر لے. وعمل لما بعد الموت, وعمل اور عمل کرے, لما اس کے لیے, بعد الموت جو موت کے بعد ہے. آگے بڑھتے ہیں. والعاجز, یہ حدیث ابھی ختم نہیں ہوئی. والعاجز, اور عاجز وہ ہے, نادان شخص. ویسے تو عقل مند کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے بلید. کیا لفظ آتا ہے جی؟ بلید. بے وقوف کو کہتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں لفظ بولے؟ کیونکہ بے وقوف بھی عاجز ہی ہوتا ہے. جب وہ عقل کے مطابق کام نہیں کرتا, یعنی سمجھداری سے کام نہیں لیتا, وہ عاجز آ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ الفاظ اس کے متبادل استعمال کیے ہیں. والعاجز, اور نادان شخص یا عاجز آدمی وہ ہے, اتبع نفسہ, جو خود تابع ہو جائے نفسہ, اپنے نفس کے. من اتبع نفسہ ہواہا, جو اپنے دل کو اپنی خواہشات کے تابع کر دے. اتبع کا معنی تابع کر دے. نفسہ, اپنے آپ کو کس کے تابع کر دے؟ ہواہا, اپنی خواہشات کے. وتمنا علی اللہ, اور اللہ پر امیدیں آرزویں قائم کرے. اللہ پر تمنائیں یا امیدیں یا آرزویں قائم کرے. اللہ دی ذات بڑی ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ, یعنی اس طرح کی امیدیں لگائے رکھے. تو یہ وتمنا علی اللہ, اللہ پر امیدیں قائم کرے, یعنی خود تو عمل صحیح نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو یعنی جو اس کا دل کہہ رہا ہے اسی طرح کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بھی لگا ہوا ہے, نیکی کی طرف بھی نہیں آ رہا, پھر بھی اس کے یعنی تمنائیں اور خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, میں ان کاموں میں لگا ہوں پھر بھی مجھے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, ایک امید الگ چیز ہوتی ہے, وہ اور چیز ہے. یہاں امید کا لفظ یعنی امید کی نفی مقصود نہیں ہے, بلکہ ڈھٹائی کا بتانا مقصود ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے, اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ پہ اپنی امیدیں کہہ رہا ہوں, تمنائیں قائم رکھتا ہے, خوش فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ نکال دیں گے, معاف کر دیں گے. خیر, حدیث کا مطلب تو آپ کچھ نہ کچھ تو سمجھ ہی گئے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی زندگی میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. میں اس کی ترکیب صرف موٹی موٹی کروا دیتا ہوں. الکیس یہ مبتدا ہے, من موصولہ ہے. من کیا ہے جی؟ اچھا, باقی سارا حصہ اس کا یہ بعد الموت تک یہ خبر ہے. الکیس مبتدا ہے, من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت تک یہ سارا حصہ خبر ہے. من موصولہ, دانا نفسہ, دانا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے, واحد مذکر غائب. نفس اور ہوا اس کا فاعل ہے جو من کی طرف لوٹ رہا ہے. نفسہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے. عاملہ پھر وہی بات, صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا, ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. لام حرف جر, ما موصولہ, ما کیا ہے جی؟ بعد الموت, یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے صلہ بن جائے گا ما کا,
ما موصول اپنے صلہ سے مل کر ما یعنی یہ جو لما کے اندر ما ہے سوری لام ہے، یہ لام حرف جارہ کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائیں گے عاملہ کے، عاملہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا دانا نفسہ کا، اور دانا نفسہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ سارا جملہ معطوفہ ہو کر من کے لیے صلہ بن جائے گا۔ من موصول اپنے صلہ سے مل کر الکیسو کے لیے خبر بن جائے گی، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ اس حصے کو دوبارہ بھی سن لیں گے، میں ذرا چونکہ میرے ذہن میں آگے ہے ٹارگٹ۔ والعاجز، اور عاجز وہ ہے، یعنی یہ العاجز مبتدا بن جائے گا، اور من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ یہ سارا کا سارا حصہ خبر بن جائے گی، اور من موصولہ اتبع کے اندر ہوا ضمیر فاعل، نفسہ مفعول اول، ہواہا مفعول ثانی، یہ پہلا مفعول، ہواہا مضاف مضاف الیہ مل کے، نفسہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کے پہلا مفعول، ہواہا مفعول یہ بھی مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول ثانی ہے، دونوں مفعول اور اتبع فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو عاطفہ، تمنا ہوا ضمیر اس میں ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، ٹھیک ہے جی، یہ فعل ہو گیا، ہوا ضمیر اس کا فاعل، علی اللہ جار مجرور مل کر تمنا سے متعلق ہیں، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوا اتبع نفسہ ہواہا کے، اور معطوف علیہ معطوف مل کے یہ صلہ ہوا من موصولہ کا، من موصول اپنے صلہ سے مل کے خبر ہوئی مبتدا کی۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنا ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ آگے چل کے خود دیکھیں گے کہ ہمیں ترجمہ میں یہ جو ہم جوڑ رہے ہیں الفاظ کو، اس ترکیب کی وجہ سے ہمیں ترجمے میں آسانی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کس لفظ کا کس لفظ کے ساتھ جوڑ کے ترجمہ ہم نے کرنا ہے۔ اور والعاجز یعنی یہ مبتدا ہے، مبتدا اپنے یہ سارا جملہ معطوفہ ہوگا نا، من کے لیے صلہ بن جائے گا، من موصول اپنے صلہ سے مل کے خبر بن جائے گی، تو دونوں حصوں کی ترکیب بالکل ایک جیسی ہے۔ ایک آخری حدیث، المؤمن مألف، مألف یہ یا تو اس میں ظرف ہے، یعنی مومن جو ہے محبت کرنے کی جگہ ہے، محل الالفت والمحبت نیچے چھوٹا سا کر کے لکھا ہوا ہے کہ محبت اور الفت کی جگہ ہے، ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور نہیں ہے کوئی بہتر یا نہیں ہے کوئی بہتری اس شخص میں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ اس سے کوئی محبت کی جاتی ہے، یعنی نہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے اور نہ وہ کسی سے خود محبت کرتا ہے، تو اس شخص میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ تو المؤمن مألف، مؤمن محبت کرنے کی جگہ ہے، اس صورت میں یہ ظرف مکان ہے۔ ایک مطلب اس کا مصدر میمی ہو، مصدر میمی میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یا تو اسم کبھی اسم فاعل کے معنی میں، یہ ضروری نہیں کہ مصدر میمی اسم فاعل اور مفعول کے معنی میں لازمی ہونا چاہیے، نہیں نہیں نہیں، یہ ہم جملے کے جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس سے ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو یہاں ہو سکتا ہے۔ مصدر میمی کا معنی تو یہ ہوگا محبت کرنا، جب ہم مصدر کریں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ محبت کرنا۔ اس صورت میں جب یہ اسم فاعل کے معنی میں ہوگا تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ محبت کرنے والا، اور اسم مفعول کے معنی میں ہو تو کیا کیا جائے گا ترجمہ؟ محبوب، جس سے محبت کی جائے۔ تو یہاں اس مصدر میمی اس کو رکھتے ہوئے ہم دونوں اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے معنی میں ہے۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے جو خود بھی محبت کرتا ہے اور اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ اچھا، مصدر میمی کا ایک ہم اس کو اسی معنی میں رکھتے ہوئے محبت کرنے کے مفہوم میں بھی یہاں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی قرآن پاک میں یا ویسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں جی زید عدل، زید سراپا انصاف ہے، زید سراپا انصاف ہے۔ بھئی انصاف تو ایک ابسٹریکٹ ناؤن ہے، کوئی صفت نہیں بن سکتا تو جس کو ہم خبر بنائیں، تو اس وجہ سے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر کو کسی انسان کی صفت بنا دی جاتی ہے، بنا دیا جاتا ہے مبالغے کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ مبالغے کے لیے۔ یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کسی لفظ سے مفہوم کیسے اخذ کریں گے، یہ چیزیں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ مومن جو ہے وہ سراپا محبت ہے،
کیا مطلب؟ وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس سے محبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو اس میں مألف ان کے بارے میں 2 باتیں بتائیں. ایک یا تو یہ ظرف مکان ہے، اس صورت میں یہ جو چھوٹا سا یعنی بین القوسین جس کو ہم کہتے ہیں، یہ بریک لکھا ہوا ہے محل الالفت والمحبت. دوسرا یہ کہ یہ مصدر ہو، اس صورت میں یا تو ہم اس کو اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں کر لیں، یا صرف مصدر ہی رہنے دیں اور مصدر رہتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہ اس مبالغہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. ترجمہ بالکل واضح ہے. المؤمن مألف یہ علیحدہ ہے، المؤمن مبتدا مألف خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور معطوف علیہ بنا دیں. واو حرف عطف لا نفی جنس کے لیے. ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی لا نفی جنس کی ترکیب کی تھی، تو یہ بھی اسی ترکیب میں آتا ہے. لا نفی جنس خیرہ اس کا اسم ہے. خیرہ کیا ہے جی؟ اسم لا کا. فی حرف جر من موصولہ لا یألف ولا یؤلف. لا یألف تو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، اور الف یألف، الف یہ باب ہے سمع یسمع سے محبت کرنا. تو لا یألف جو محبت نہیں کرتا، تو لا یألف میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے، اسم یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف علیہ. واو حرف عطف لا یؤلف یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول ہے، یعنی جس سے محبت نہیں کی جاتی. تو لا یؤلف صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، اور ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، فعل اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے صلہ ہوا من کا، من موصولہ اپنے صلہ سے مل کے فی حرف جار کے لیے مجرور. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ خبر ہو جائیں گے کسی فعل یا شبہ فعل سے مل کے لا کی، لا نفی جنس کی. تو لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بن جائے گا المؤمن مألف کا. تو یہ المؤمن مألف الگ جملہ ہے، لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف یہ الگ جملہ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ کچھ باتیں ہم نے جو احادیث سے متعلق کی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں تک ہی ہمارا سبق ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند یہ پیج آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں آپ ذرا غور کریں. نحو کی بحث جب ہم کرتے ہیں، میں اس کی ذرا